سورۃ الروم کی آیت نمبر 55۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، قسمیں اٹھائیں گے مجرم لوگ، ما لبثوا غیر ساعہ، کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ پہلے بھی بہکا دیے جاتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، یقیناً تم ٹھہرے ہو اللہ کے لکھے ہوئے میں، الی یوم البعث، اٹھائے جانے کے دن تک، فہذا یوم البعث، بس یہ ہے اٹھائے جانے کا دن، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم اس کو نہیں جانتے رہے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، کوئی فائدہ نہیں دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ہی ان کو منانے کا موقع دیا جائے گا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے مناظر میں سے ایک منظر کی تصویر کھینچی ہے۔ آخرت کے اندر مختلف مناظر ہوں گے، بہت بڑا مرحلہ ہے، اور عقائد اسلام میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں جن عقائد کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت و ختم نبوت اور عقیدہ آخرت، یہ ان میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اور مشرکین عرب کو جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن عقائد و نظریات میں اختلاف تھا، ان میں یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتلاتے کہ مر کے ختم نہیں ہو جانا، بلکہ مر کے انتقال ہوگا اور ایک نئی زندگی ہوگی، اور قیامت کا دن آئے گا، اس میں اپنے کیے کرائے کا حساب دینا ہوگا۔ اور وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد پھر کوئی زندگی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بس انسان مر گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے کہ زندگی، اور مذاق اڑایا کرتے، میں یحیی العظام،
وہی رمیم، یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، ان کو کون زندہ کرے گا، کون ان کو اٹھائے گا؟ اللہ پاک نے اس کے جواب مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں دیے۔ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیں ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ تو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، وہ مٹا کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ چنانچہ اس لیے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ آخرت کے مختلف مناظر کا ذکر ہوا۔ یہاں ایک منظر کشی کی گئی، فرمایا یوم تقوم الساعۃ، جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کا وقت آئے گا، وہ آخرت کا میدان لگے گا، انصاف کی عدالت سجے گی، تو یقسم المجرمون، اس دن مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے۔ جو مجرم ہیں، جرائم پیشہ ہیں، اور مجرم اور جرائم پیشہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے قانون توڑا ہو۔ اللہ رب العالمین نے ایک زندگی گزارنے کا قانون دیا ہے، ایک ضابطۂ حیات دیا ہے، ایک دستور دیا ہے قرآن کریم کی شکل میں، اور ایک دستور اور منشور ہمیں دیا ہے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ در حقیقت دونوں ہی قرآن ہے، یوں کہہ لیں کہ ایک ساکت قرآن ہے، ایک بولنے والا قرآن ہے۔ ایک قرآن کریم لکھی ہوئی شکل میں ہے، ایک قرآن کریم عملی شکل میں ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا سیدہ کائنات حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو فرمایا اماں جان نے کان خلقہ القرآن، پورا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ تو آپ ایک چلتا پھرتا قرآن، ضابطۂ حیات، دستور حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، اب جو تو اس طریقے کے مطابق اس کو فالو کرتے ہوئے، اس کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، اس میں کمی کوتاہی ہوگی تو توبہ استغفار کرتا رہے گا، یہ تو مومن سمجھا جائے گا۔ اور جو اس کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اس کا انکار کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، قصداً اور جان بوجھ کے اس قانون، دستور اور ضابطۂ حیات کو توڑے گا، اور پھر اس پہ کوئی توبہ اور استغفار اور ندامت بھی نہیں ظاہر کرے گا، یہ قیامت کے دن مجرم سمجھا جائے گا۔ یہاں دنیا میں بے شک یہ اکٹھے پھرتے رہے، مومن اور مجرم کا فرق نہیں ہوگا، ایک ہی جگہ پہ رہیں گے، لیکن قیامت میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج میرے مومن بندوں سے، قانون کے پاسداروں سے اور قانون کی حفاظت کرنے والوں سے، اس میں کمی کوتاہی ہو جانے پہ توبہ کرنے والوں سے آج تم الگ ہو جاؤ۔ تو مجرم الگ ہو جائیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے، اور پھر جب مجرموں سے پوچھا جائے گا آمی بتاؤ کتنی زندگی گزار کیا ہے، کتنا ٹائم لگا تمہیں یہاں آنے تک، تو وہ قسم اٹھا جائیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، قسم اٹھا کے کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں، ما لبثوا غیر ساعہ، ایک گھڑی سے زیادہ ہم ٹھہرے ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب اس سے مراد کون سی زندگی ہے؟ دنیا کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے جس کو برزخی حیات کہا جاتا ہے، یا کون سا زمانہ ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت تھوڑا ٹھہرے؟ تو بعض علماء و مفسرین کرام رحمہم اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی زندگی ہے، کہ ان کو دنیا کی زندگی بہت مختصر لگے گی، اور یا تو اس وجہ سے مختصر لگے گی کہ وہاں ان کو عذاب نظر آئے گا، سزائیں نظر آئے گی، پکڑ نظر آئے گی، مصیبت نظر آئے گی، اللہ رب العالمین کا جلال، فرشتوں کی ڈانٹ ڈپٹ،
حشر کا ہیبت ناک خوفناک منظر، گرمی کی شدت، سورج سوا نیزے پر، اور نفسی نفسی کا عالم، جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ماں اولاد کو بھول جائے گی، اولاد ماں کو بھول جائے گی، باپ اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، بیٹے باپ سے جان چھڑائیں گے، خاوند اور بیوی ایک دوسرے سے کنی کترائیں گے، بہن بھائی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اس نفسی نفسی کے عالم میں اور اس خوفناک ہیبتناک منظر میں ان کو یہ دنیا کی زندگی چند لمحے لگے گی۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ انسان کو خوشی کے لمحات کم لگتے ہیں، اور جو تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے وقت ہوتے ہیں وہ طویل لگتے۔ کسی انسان کی رات کے وقت میں اس کو خوشی ملی ہو، محبوب پاس ہو، سکون کی زندگی ہو، تو اس کی رات ایسے لگتا ہے جیسے منٹوں میں گزر گئی، رات منٹوں میں گزر گئی۔ سیدہ کائنات، خاتون جنت، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتی رات نفلوں میں یا وتروں میں یا ویسے، تو رات ختم ہو جاتی، سیدہ کائنات کا قرآن پاک ختم نہیں ہوتا، تلاوت ختم نہیں ہوتی۔ تو جب صبح کی اذان ہوتی تو اللہ پاک سے کہتی، یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، فاطمہ کا قرآن بھی ختم نہیں ہوا، رات ختم ہو گئی۔ جن کو اللہ کی تلاوت کے مزے لگ گئے، جن کو اللہ کی محبت کے چسکے لگ گئے، ان کو یہ رات بھی چھوٹی لگتی۔ میرے دوستو، جب خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، وصل کے لمحات ہوتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے لمحات ہوتے ہیں، وہ چھوٹے لگتے ہیں۔ اور کسی کو درد اور تکلیف ہو، کسی کے رات میں داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، وہ رات کہتا ہے گزر ہی نہیں رہی رات، تکلیف کی رات ہوتی ہے، وہ جلدی نہیں گزرتی۔ تو یہ چونکہ اب تکلیف کے لمحات ہوں گے، تو پیچھے جو خوشی کے لمحات، سکون کے، مسرت کے، بظاہر من مانی کی زندگی گزار کے آئے، وہ ان کو ایسے لگے گی جیسے وہ تھوڑی سی زندگی۔ اس لیے قسمیں اٹھا کے کہیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم تو بہت تھوڑا وقت جی کے آئے۔ اور بعض علماء فرماتے کہ اس سے مراد برزخی حیات ہے، اور برزخی حیات تو بعض انسانوں کی بلکہ اکثر انسانوں کی دنیا کی زندگی سے بھی بڑی طویل ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی 60-70 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، تو اب اس کو فوت ہوئے بھی صدیاں بیت گئی، اب وہ قبر کے اندر ہے، برزخی حیات میں ہے، اور طویل ترین وقت کے بعد وہ اٹھے گا۔ اگر خدا نخواستہ وہ مجرم ہوگا تو وہ وہاں جا کے اس برزخی حیات کے متعلق بھی یہی کہے گا، اللہ کی قسم میں تو بہت تھوڑا ٹھہرا، کیونکہ یہاں بھی اگرچہ اس کے لیے سزا ہے، برزخی حیات میں بھی، قبر میں بھی، لیکن جو حشر کا خوفناک منظر ہوگا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو قبر کی زندگی یوں لگے گی کہ جیسے یہ قبر کی زندگی تو راحت اور سکون والی تھی۔ اس لیے سورۃ یاسین شریف میں فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری آرام گاہوں سے۔ ان سزا گاہوں کو بھی وہ آرام گاہیں سمجھیں گے، آخرت کی مصیبت کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال وہ وہاں پہ قسمیں اٹھائیں گے کہ جناب ہم تو بہت تھوڑا ٹھہرے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اللہ پاک فرماتے اسی طرح دنیا میں بھی ان کی مت ماری جاتی تھی، دنیا میں بھی ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی تھی۔ یؤفکون، ان کی عقل کو الٹ دیا جاتا تھا۔ یہاں بھی اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ لوگ تو یوں کہیں گے کہ جناب ہم تو بہت تھوڑا ٹھہرے، ہمیں تو وقت ہی نہیں ملا،
یا تو اس لحاظ سے بھی کہیں گے اللہ رب العالمین سے، جب یہ تقاضا ہوگا کہ جناب آپ یہ مجرمانہ زندگی کیوں گزار کے آئے، غفلت کی زندگی کیوں گزار کے آئے، تو یہ جھوٹ بولتے ہوئے کہیں گے کہ یا اللہ تھوڑا سا وقت ملا تھا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکی، ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ ہم سمجھ سکتے، تو اس لیے تھوڑے سے وقت کا عذاب کیا دینا ہے، ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے، ہمیں پھر موقع دیا جائے۔ جبکہ یہ تھوڑا سا موقع تو نہیں، یہ 60-70 سال کی زندگی سمجھنے کے لیے، گزارنے کے لیے اور انسان کو صحیح رخ پہ چلنے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن یہ وہاں پہ کہیں گے جی ہم کیا کریں جی، تھوڑا سا وقت تھا اس میں ہم کیا کرتے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ پاک نے ایمان والوں سے پہلے بھی علم والوں کے لفظ سے ذکر کیا، وقال الذین اوتوا العلم، علم والے کہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بھی بہت ضروری ہے، لیکن ایمان کے آنے کا راستہ وہ علم ہی ہے، اس لیے جتنا انسان قرآن کا علم، وحی کا علم حاصل کرے گا اتنا اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ تو فرمائے علم والے اور ایمان والے کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم تو ایک گھڑی ٹھہرے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ دو تاکیدیں لگا کے فرمایا لقد، یقیناً یقیناً، لبثتم فی کتاب اللہ، اللہ کی تحریر شدہ کتاب میں، اللہ کی لکھی ہوئی کتاب میں تم لوگ اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہر کے آئے، زندگی بھی گزاری، برزخی حیات بھی گزاری، اور اٹھائے جانے کا دن آ گیا، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن جس پہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمانیات میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم فرشتوں پہ، کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، وہاں ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ۔ یہ وہ دن آ گیا، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم اس دن کو جانتے ہی نہیں تھے، تم اس دن کے متعلق جان بوجھ کے لا علم بنے رہے، جاہل بنے رہے، دنیاوی زندگی میں اپنے مستقبل کی پل پل سوچ کے چلتے تھے۔ کہتے یہ بندہ جو ہے نا گلی تھان سے پیر نہیں رکھتا، یہ بندہ گلی تھان سے پیر نہیں رکھتا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے کہیں میرا پیر پھسل نہ جائے، میرا دنیا کے اعتبار سے نقصان نہ ہو جائے، میرا مال وہ ضائع نہ ہو جائے، اور دنیاوی اعتبار سے پھونک پھونک کے قدم رکھنے والے تو آخرت کے مستقبل کے بارے میں جاہل کیسے بنا رہا، غافل کیسے بنا رہا؟ اس کے متعلق کیوں نہ سوچا کہ میں ایک ایک قدم پھونک کے اٹھاؤں کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، یہاں پہ آپ اس مکالمے سے یہ بات سمجھ گئے کہ یہ لوگ وہاں پہ جھوٹ بولیں گے، یہ جھوٹ کہیں گے کہ جناب ہم تو وہاں تھوڑا سا وقت ٹھہرے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آخرت کی عدالت میں جا کے تو جھوٹ بولیں گے، لیکن کیا یہ عجیب بات نہیں کہ قبر کے اندر جب سوال ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جو تو دنیا میں نیک اور اچھی زندگی گزار کے گیا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ سوال ہوتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جاتی ہے، یہ خود آپ کو دکھایا جاتا ہے، اور آپ کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ ان کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جو دنیا میں آپ کی مان کے چلا وہ کہتا ہے ھذا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو جس نے دنیا میں اسلام کو دین مانا وہ کہہ دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا
جو آدمی دنیا میں رب کو پہچان کے نہیں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے نہیں گیا، اسلام کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزاری، جب اس سے یہ سوال ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں تو جانتا ہی نہیں، مجھے رب کا پتہ ہی نہیں، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی نہیں۔ تو یہ قبر میں کیوں نہیں جھوٹ بول پاتا؟ قبر میں کیوں نہیں غلط کہہ دیتا کہ اللہ میرا رب ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہاں دیکھو نا، ہم سب کو پتہ ہے، کافروں کو بھی پتہ ہے، تو اگر یہ قبر میں جا کے سوال ہو تو وہاں جھوٹ موٹ کیوں نہیں کہہ لیتا؟ عجیب بات نہیں کہ ایک شخص قبر میں جھوٹ نہیں بول سکتا لیکن حشر کے میدان میں جا کے وہ جھوٹ بولے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ انسان غور کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ قبر میں اس کے جو سوال و جواب ہوں گے، یہ سوال و جواب کریں گے فرشتے، اور فرشتوں کو اس بات پہ نہ تو علم غیب ہے فرشتوں کو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے، اور نہ ہی فرشتوں کو یہ قدرت حاصل ہے کہ یہ غلط کہے تو اس کے خلاف گواہیاں اکٹھی کر سکے، فرشتوں کو یہ قدرت بھی حاصل نہیں۔ جبکہ آخرت میں جب یہ سوال ہوں گے تو یہ کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں۔ اللہ پاک ایک تو ویسے عالم الغیب ہے کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، فرشتوں کو تو پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اللہ کو پتہ چل جانا ہے کہ یہ غلط اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کو یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ جب یہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ ان کی زبانیں بند کر کے، ان کے منہ پہ مہریں لگا کے، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو اور کھال اور چمڑے کو کہیں گے تو بول کے بتا کیا ہوا۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورۃ یاسین میں اللہ پاک فرماتے آج ہم ان کے منہوں پہ مہریں لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اور دوسری جگہ فرمایا ان کا چمڑا جب بول کے گواہی دے گا، ران بولے گی مجھ سے کیا کیا گناہ کرتا رہا۔ تو چونکہ اللہ کو تو پوری قدرت حاصل ہے، اس لیے اللہ پاک اپنی عدالت کے اندر ان کو کھلی چھٹی دیں گے، جو بولنا ہے بولو، سچ بول سکتے ہو سچ بولو، جھوٹ بول سکتے ہو جھوٹ بولو، تاکہ تمہارا نکھیڑا ہو۔ اور یہاں قبر کے اندر چونکہ عدالت لگے گی فرشتوں کی، اور فرشتے نہ تو عالم الغیب ہیں، نہ فرشتے اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ زبانیں بند کر کے جسم سے گواہی لے، اس لیے فرشتوں کے سامنے ان کو جھوٹ بولنے کی طاقت ہی نہیں دی جائے گی، یہاں سچ بولے گی۔ تو وہاں پہ مختلف جگہوں پہ کہیں تو اعتراف کریں گے، پہلے جھوٹ بولیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہم نے تو کبھی شرک کیے ہی نہیں، جھوٹ بول دیں گے۔ لیکن جب گواہیاں پیش ہو جائیں گی اور پورے دلائل آ جائیں گے، جسم بتا دے گا، جگہ بتا دیں گی، اور جب اس کے خلاف سارے کے سارے ایویڈنس مل جائیں گے، شہادتیں مل جائیں گی، اور ثابت ہو جائے گا کہ یہ مجرم ہے، تو پھر اعتراف کریں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں یقین آ گیا، ایک موقع دے دے، اب دوبارہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے۔ تنا بندہ کسی کو کوئی نقصان کر دیا، کسی کو ناراض کر دیا، اور جا کے کہتا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، تو اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندہ اس کو معاف کر دے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا، بڑے بڑے مجرموں کو آپ نے معاف کر دیا، بڑے بڑے ظالموں کو آپ نے معاف کر دیا، جنہوں نے آپ کے چچا حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، آپ نے ان کو بھی ایمان لانے کے بعد ان کو بھی صحابی رسول کا درجہ عطا کیا، ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو بڑے بڑے مجرم
جب آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور فرمایا کریم آدمی، شریف آدمی، عزت دار آدمی، خاندانی آدمی جب وہ کسی بے قابو پا لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو سب سخیوں سے سخی اور سب کریموں سے اکرم اور سب سے بڑی ذات ہے، اللہ پاک یہاں دنیا کے اندر ہر انسان کی معذرت قبول کرنے کو تیار، بڑے سے بڑا پاپی مجرم گناہگار، اتنا بڑا گناہگار کہ فرمائے زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر دے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آئے اور کہے یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ اللہ فرماتے حدیث قدسی جس کا مفہوم ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ بعض کے توبہ استغفار کو ایسا قبول کیا جاتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا، ایسا اللہ سخی۔ لیکن وہاں پہ یہ یہاں کا معاملہ ہے، موت سے پہلے مر گیا، اس کے بعد انسان آنکھوں سے آنسوؤں سے روئے، خون سے روئے، پیپ سے روئے، گڑ گڑائے، چلائے، معذرت کرے، معافیاں مانگے، وہاں معافی مانگنا، معذرت کرنا، عذرداری کوئی کام نہیں آئے، وہاں کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اور فرمایا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ہی ان کو منانے کا موقع دیا جائے گا۔ استعتاب کہتے ہیں کوئی روٹھ جائے تو اس کو منانے کا موقع دے۔ اسلام نے ہمیں یہی کہا ہے کسی سے ناراضگی ہو جائے تو اتنا موقع ضرور دیا کرو کہ وہ منا لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جب رات ہوتی ہے تو اللہ اپنی رحمت کی چادر پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن میں برائیاں کرنے والا رات کو توبہ کرے، اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ پھر اپنی رحمت کی چادر پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات میں برائیاں کرنے والا وہ دن کو توبہ کرے۔ اللہ موقع دیتا ہے، منانے کا موقع دیتا ہے۔ یہ دوبارہ زندگی ہمیں موت کے بعد حیات، نیند کے بعد دوبارہ اٹھ جانا، یہ اللہ ہمیں منانے کا موقع دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے تھپیڑے لگا کے بیماریاں، وبائیں، بلائیں، مصائب، آفات، چھوٹے چھوٹے تھپڑ لگا کے اللہ ہمیں منانے کا موقع دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان استاد شاگرد سے ناراض ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شاگرد منا لے استاد۔ شیخ اپنے مرید سے ناراض ہو جائے تو مرید شیخ کو منا لے، اور بڑوں کو موقع دینا چاہیے چھوٹوں کو کہ وہ معذرت کر سکے، ضد نہیں لگانی چاہیے۔ خامد اور بیوی کا جہاں اللہ پاک نے ذکر کیا، خامد گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو تو پہلے نمبر پہ کیا فرمایا فاعظوہن، اس کو نصیحت کرو، واعظ کرو۔ واعظ کیا ہوتا ہے؟ اگلے کی خیر خواہی دل میں رکھ کے بات سمجھانا۔ آج ہم واعظ و نصیحت بے اثر کیوں ہے کہ دل میں خیر خواہی نہیں ہوتی، طنز و تشنیع ہوتا ہے، تانے ہوتے ہیں، اس لیے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور بیوی کی خیر خواہی دل میں رکھ کے پہلے اس کو سمجھائے، اور دوسرا کیا فرمائے وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے علیحدگی اختیار کرے گھر کے کمروں میں، سونے کی جگہ سے۔ یہ نہیں گھر چھوڑ کے چلا جائے، بلکہ اسلام نے کیا کہا گھر میں رہتے ہوئے بھی ناراضگی اختیار کرے تاکہ منانے کا موقع ملے۔ خامد رسیا کرو، ہی نکل گیا، ہم بیوی کتنا منائے، کیسے معافی مانگ؟ تو دنیا میں ہمیں یہ کہا گیا منانے کا موقع دو، اللہ بھی منانے کا موقع دیتا ہے، لیکن جب انسان وہاں پہنچ جائے گا پھر وہاں منانے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ ٹائم ختم ہو گیا، چانس ختم ہو گیا، گیم اوور ہو گئی۔ اب جب گیم اوور ہو جائے تو دوبارہ گیم سٹارٹ نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں تو جیسے مرضی کر لے، وہاں ایک دفعہ گیم اوور ہو گئی تو وہاں سٹارٹ نہیں ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہی موقع ہے، یہی چانس ہے، یہی وقت ہے، مجرمانہ زندگی سے توبہ کر لیں اور مومنانہ زندگی، قانون اور دستور والی زندگی گزارنی شروع کر دیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال